الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قال تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اكسروها للذات قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے خیر کن اے فلاں غنیمت شمار عمر خیر کن اے فلاں غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کی بانگ برایت فلاں نماند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم سامعین و ناظرین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ربیع الاول اسلامی مہینہ تیسرا 7 تاریخ 1448 اور 7 تاریخ ہے اور 21 تاریخ ہے آپ کی اگست کی 2026۔ وقت جو ہے وہ قاتل بھی ہے اور بہت بڑا ناصر بھی ہے۔ وقت آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ وقت کی قدر کرتے ہیں، اور جب وقت کی قدر نہیں کرتے تو وقت دشمن ہے، قاتل ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے اور موت و حیات کا مقصد الگ بتایا ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ مجھے پہچانے کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو بھی بنایا میں نے، حیات زندگی کو کہتے ہیں، زندگی بھی میں نے بنائی ہے تاکہ میں آزماؤں تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اور سورۃ کہف کے اندر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، دنیا میں ہم نے بڑی بڑی خوبصورت چیزیں بکھیر دی ہیں آزمائش کے لیے کہ کون ان میں پھنستا ہے اور کون ہماری طرف آتا ہے، کون عباد الرحمن ہے اور کون عباد الشیطان ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، ہر برے عمل کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے، انسان کو خوش کر دیتا ہے۔ انسان جب نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کی مدد ہوتی ہے، شیطان اسی کو پکڑتا ہے نفس امارہ کو، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا دشمن انسان کا یہ نفس امارہ۔ شیطان نے جب خدا کی نافرمانی کی تو اس کو کس نے بہکایا تھا؟ اس وقت تو شیطان بھی نہیں تھا نا، تو شیطان کو بھی نفس امارہ نے بہکایا۔ اس نے کہا میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کی نہیں مانوں۔ تکبر کیا، تکبر عزازیل راخار کا، اس کا نام عزازیل ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور عزازیل اس کو کہتے ہیں۔ تکبر عزازیل راخار کا بزندان لعنت گرفتار کرت، ایک نافرمانی کون سی؟ ایک سجدہ صرف نہیں کیا، زنا نہیں کیا، قتل نہیں کیا، اور کسی کی چوری نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، صرف ایک نافرمانی، کیوں؟ سجدہ نہیں کیا۔ اگر ہم بدنی کتنی سجدے چھوڑ کر بیٹھے ہیں، جب سے ہوش سنبھالی، کبھی سوچا ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں؟ سجدہ کرتے بھی ہیں تو وہ عادت کے طور پہ کرتے ہیں، عبادت کے طور پہ نہیں کرتے۔ ایک سجدہ جو تجھے گزرتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سجدہ بڑی اونچی چیز ہے، اللہ کہتے ہیں بس جو وقت ہے سجدہ کر اور میرے قریب آ جا، قرب حاصل کرنی ہے تو سجدے کر دے۔ جتنی زیادہ سجدے کریں گے آپ، فرض نماز ہیں، نفل نمازیں ہیں، ہاں جی، اور سجدے جتنے زیادہ ہوں گے، اب مثال کے رمضان میں 20 رکعت میں 40 سجدے بڑھ جاتے ہیں، رمضان میں اللہ کی قربت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو نفلوں کو چھوڑتا ہے وہ سنتیں چھوڑ دیتا ہے، پھر جو سنتوں کو چھوڑتا ہے اس کے فرض بھی رہ جاتے ہیں۔ پھر تو نفل زیادہ پڑھیں گے، نفل جو ہے نماز وقت کی انسان کی بہت بڑی قدر ہے، نفل پڑھنا۔ صبح رمضان میں ہمیں اٹھایا جاتا ہے، سحری کو عادت ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ صبح اٹھیں سارا سال اور تہجد پڑھیں۔ تہجد کی نماز جو ہے اندھیرے کی حالت میں جب انسان اللہ کی بات کرتا ہے تو قبر کی روشنی کا سبب بنتی ہے تہجد کی نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا حضور اسلام کو کہ آپ جو تہجد پڑھتے ہیں یہ آپ کے لیے نافل یعنی تطوع ہے، خیر کثیر ہے اس کے اندر۔ اور اللہ اس وقت بے ریا عبادت ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، اللہ کے ساتھ ملاقات اور باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، معافی کا بہترین ٹائم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، دوسری وبالاسحار هم يستغفرون، میرے بندوں کو پہلو بستر پہ بہت کم لگتے ہیں، راتوں کو یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اپنی کی راتیں گزرتی ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں۔ ایسے آج کل تو موبائل پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، یہ کمپیوٹر ہے، بس یہ راتیں گزر رہی ہوتی ہیں ان کی۔ ہمارے پاس جاگنے کے لیے نفلوں کے یہ وقت نہیں ہے، خدا کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ نیند بھی اللہ نے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ تَسْكُنُوا فِيهَا، میری رحمت ہے، میں نے تمہیں جو رات کو نیند عطا کی ہے۔ میرے پاس ایک منسٹر آیا کہ یہ نیند نہیں آتی، دوائی بھی کھاتا ہوں، رات کو گولی بھی کھاتا ہوں، بسترے بھی میرے بڑے نرم ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نیند نہیں آتی۔ باوجود اتفاق ایسے ہوا کہ مجھے لے کر جا رہا تھا، اس کا والد بیمار تھا، میں دیکھنے گیا تو رستے میں ایک سڑک بن رہی تھی، اس سڑک پر ایک مزدور پتھروں پر سویا ہوا ہے۔ مجھے کہتا ہے دیکھا اس کو پتھروں پہ نیند آتی ہے، مجھے بستر پہ بھی نیند نہیں آتی۔
تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ 99 اور 100 کے چکر میں نہیں پڑا. دنیا میں اس نے تھوڑا بہت کمایا، کھا لیا اور اللہ کو یاد کیا اور سو گیا. لیکن غریب بھی 3 قسم کے ہیں. حضور نے فرمایا ایک وہ غریب ہے جو دنیا میں بھی غریب ہے، آخرت میں کہے گا ہائے ہائے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، اب نہیں سوچتا میرے ہاتھ کس نے دیے، میری آنکھیں کس نے دی ہیں، میرے کان کس نے دیے ہیں، میرا جگر اور معدہ کس نے بنایا ہے، میری ٹانگیں کس نے بنائی ہیں جی. جس کے پاس نہیں ہے یہ چیزیں اس سے پوچھو کیا قدر ہے ان کی. ایک آنکھ کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے، ایک آنکھ کا شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ کے سامنے. اور شکر جو ہے یہ بہت بڑی قدر کا نام ہے. شکر میں نا قدر کرنا. قدر کس طرح کرنی ہے کہ جہاں حکم ہے اس کو دیکھنے کا وہاں تو دیکھے، اور جہاں منع کر دیا وہاں نہ دیکھے. اب دیکھیے گا اسی طرح زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. علمہ البیان، تمہیں بولنا اللہ نے سکھایا ہے. اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے. یہ گوشت کے ٹکڑا بول رہا ہے، زبان نہیں بول رہی. اندر سے آواز آ رہی ہے، یہ عقل دل ہر چیز ساتھ دے رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو سکھا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنا کر اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا، لیکن انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے بتا دیے ہیں. ایک راستہ ہے شکر کا، تابعداری کا. اگر وہ کرے گا تو تیرے لیے نعمتیں دنیا میں بھی جنت بنا دیں گے، سکون بھی عطا فرمائیں گے، نیند بھی بڑی اچھی آئے گی، اور زندگی گزرے گی حیات طیبہ گزرے، بڑی پاکیزہ زندگی گزرے. تو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو موت کو یاد رکھنا چاہیے. موت کی یاد جو ہے میں اس سے پہلے بھی 2 خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے ایک دن کہ اے مسلمانوں، ایک وقت ایسا آئے گا تم میں بہت تعداد ہوگی، لیکن تم جو ہے تم کافر تم پہ ایسے برسیں گے جیسے کہ ایک بھوکا دسترخوان پہ بیٹھ کر روٹی پہ کھانے میں برس جاتا ہے، یعنی حرس کرتا ہے. تو کیا یا رسول اللہ ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہو گئے، لیکن وہن کی بیماری لگ جائے گی. وہن پھر یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ آپ نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کی دنیا کی محبت، موت کا بھلا دینا. موت کو بھلا دیا، یعنی حب الدنیا راس الخطایا. دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا دنا سے بنا ہے، دنا کے میں نے فریب. دنیا ہے ہی فریب ہے. اور اللہ کہہ دیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، ڈھیر چڑھا ہوتا ہے. یہ کل یہ اچھا تھا، کھانے کی چیز تھی، پہننے کی چیز تھی، عمارت تھی، اب کیا ہو گیا؟ دھوکے کا سامان ہے. کوئی چیز ساتھ نہیں دے گی آپ کا موت کے وقت. کیا دے گا؟ دین ساتھ دے گا، دنیا ساتھ نہیں دے گی. دین کیا ہے؟ دین اللہ کے احکام ہیں. اللہ کے احکام روح کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں. اور دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل بدن نیکماشو نقرو فرزند زن. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو گیا، موت سے غافل ہو گیا. موت کا یاد ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے. جو انسان بھی دنیا میں جاندار چیز ہے یہ یا غیر جاندار ہے، سب فنا ہو جائیں. کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. ہالک الا وجہ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور دنیا کی جو زندگی ہے، آپ ہر انسان جسم کی راحت کے لیے، پیٹ کی خوشنودی کے لیے رنگ برنگ کے کھانے، رنگ برنگ کے کپڑے، راحت کو پہنچانے کے لیے عمارات، ایئر کنڈیشن گاڑیاں، سفر کے لیے سہولتیں، یہ ساری جسم کی. روح کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. اور روح کے لیے موت جب آتی ہے نا تو سب سے پہلے روح نکلتی ہے انسان کی موت کے وقت. تو اس کو پھر افسوس ہوتا ہے کاش کہ میں مٹی پر محنت کرتا رہا، گارے مٹی پہ پیسے خرچ کرتا رہا. آج میں دین پر خرچتا تو آج میرے ساتھ دین جاتا. دنیا نہیں جا رہی. دنیا کفن بھی خوش قسمتی ہے، احترام انسانیت کے لیے پہنا جاتا ہے. کو خاص یہ نہیں ہے کہ بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھی انسان کا احترام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ تو کافر ہے یہودی؟ آپ نے فرمایا انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے. یعنی ہمیں بھی موت کو یاد کرنا چاہیے. موت کو بھلا دیتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، روزانہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دفن بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی بچے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب تمہاری باری ختم ہو رہی، جانے والے ہو، تیاری کرو. اور سب سے بڑی موت کی جھنڈی سفید بال ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ
ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا، روزانہ موت کی یاد کراتا تھا۔ ایک دن دیکھا شیشے میں تو داڑھی پہ بال نظر آ گیا سفید، کہنے لگے بس اب تیری ضرورت نہیں ہے، یہ موت کی جھنڈی ہے، یہ مجھے یاد دلائے گی اب تیری جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ہر روز انسان اپنے دن کو ضائع نہ کرے، کچھ سو کو ضائع کرتا ہے، فضول باتوں میں ضائع کرتا ہے، کوئی ادھر کی ادھر کی۔ تو آج کل تو سب سے زیادہ وقت ضائع موبائل پر اور ٹیلی فون پر ہوتا ہے، نکما، کوئی فائدہ بھی نہیں، پیسے لگا ہوتا ہے۔ ہر بچے کو دیکھو، ہر عورت کو دیکھو، ہر مرد کو دیکھو، چلتے چلتے بھی موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور مصروف ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے انسان کی، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ہمیں خلق الموت والحیات، میں نے موت کو پیدا کیا ہے۔ موت بھی ایک مخلوق ہے، قیامت کے دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، بھینڈے کی شکل میں لا کر، ایک طرف جہنمی ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے، ایک طرف جنت کے لوگ ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے، موت کو لا کر پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، اب کہیں گے تو موت ہے، ہمارا اس کو ذبح کر دیا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ کو مرے گا اب نظیر، جہنم میں جلنے والے اب جلیں گے، جہنم میں کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جب جل جائے گا جسم پھر بنا دیں گے اس کو، پھر جلے گا پھر بنائیں گے، یہ نہیں کہ دنیا کی طرح آگ جل گیا ختم ہو گیا، نہیں، ایک منٹ میں 43 دفعہ لکھا ہے حدیث کے اندر کہ وہ اس کا جسم جلے گا اور بنے گا۔ اور یہ انسان نہیں ہوگا، فرمایا احد پہاڑ 16 میل لمبا ہے، ایک دانت جہنمی کا اتنا بڑا ہوگا، ایک دانت، اب اندازہ لگا اس کو جسم کتنا بڑا ہوگا، اور سزا کتنی بڑی ہوگی۔ وہ آگ جس کو ایک کم 70 مرتبہ ٹھنڈا کر کے دنیا میں بھیجا، ہم نہیں برداشت کر سکتے، اپنی انگلی ذرا آگ کے رخ پہ دیکھیں، فما اصبرهم علی النار، اے انسان تو اس آگ کو کیسے برداشت کرے گا، اس آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتا، تو بھولا ہوا ہے، کپڑے بنانے میں لگا ہوا ہے، مکان بنانے میں لگا ہوا ہے، پیسے جمع کرنے کے لیے، یعنی ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جمع کرتا ہے مال اور گنتا رہتا ہے، اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، لیکن ابھی موت سر پہ آتی کہتی ہے تیرا رزق ختم ہوگا تو میں جو پکڑ لوں گی۔ جس طرح موت پیچھے لگی ہوتی ہے، رزق اس کے سامنے ہر وقت، جو ہی رزق ختم ہوتا ہے موت پکڑ لیتی ہے اس کو۔ تو ہمیں وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا، کس وقت مرے گا، ہیں جی، وماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، کل کا نہیں پتہ، موت کی جگہ کا نہیں پتہ، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی یہ چیزیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خواب میں انہوں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس طرح کیا، بس ہاتھ سے اشارہ کیا، بڑے پریشان ہوئے، صبح اٹھ کے اپنے خادم خاص سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ علامہ ابن سیرین ایک کتاب لکھی، تعبیر رویا، انہوں نے اپنے زمانے میں لکھی تھی، وہ ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ یہ میرا خواب بیان کرنا، نام نہ لینا اور اس کی تعبیر لے کر آؤ۔ خواب نہیں وحی کا حصہ ہے، لیکن اس آدمی کے جو جھوٹ نہیں بولتا، خواب زندگی میں کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور حرام نہیں کھاتا اور خواب کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو خواب کسی کو بیان بھی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ عالم نہ ہو، اچھا سمجھدار نہ ہو۔ حضور کے زمانے میں ایک عورت نے خواب دیکھا، روتی ہوئی جا رہی تھی، دوسری عورت میری اس سے پوچھا کیا ہوا، کون سا خواب، کیا ہوا تمہیں، کہ میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ایک ٹانگ اس کے مشرق میں ایک مغرب میں، لیکن مرا نہیں، اب چلی گئی۔ جا کر حضور سے پیش عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میرا بیٹا ہے، اس کی ایک ٹانگ، تو فرمایا کسی کو بیان تو نہیں کیا کہ کیا ہے راستے میں، اس نے کیا جواب دیا تھا، اس نے کہا کہ مرا نہیں، کیا تیرا بیٹا مر گیا، چلے جاؤ۔ یعنی کسی کو بتانا نہیں چاہیے کہ میں نے خواب دیکھا، جب تک کہ وہ عالم نہ ہو، جانتا نہ ہو خواب کی تعبیر کی، تو اس لیے خواب جو ہے یہ حصہ ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا تو حضور نے ایسے کر کے، اب وہ پریشان ہو جا کے اب خواب بیان کیا علامہ ابن سیرین کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب بہت بڑے کسی بڑے آدمی کا ہے، مجھے بتاؤ کس نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اجازت نہیں تو خواب کی تعبیر بھی نہیں۔ اب واپس آئے، آ کر پھر کہا جی وہ نام پوچھتے ہیں، جب تک نام نہیں بتاؤ کہ تعبیر نہیں بتائیں گے۔ فرمایا جاؤ بتاؤ۔ جب بتایا تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں سپارے کی آخری 5 آیتیں ہیں، فرمایا یہ پڑھ لو، اور ان 5 آیتوں میں اللہ کی غیب کا ذکر ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں جانتا قیامت کا کب علم، بارش کا علم کسی کو نہیں ہے، رحمت کی ہے کہ زحمت کی آ رہی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ اس کا کسی نہیں پتہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا موت کہاں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اشارے فرما دی، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اتنے محبت سے مدینے سے حضور سے کہ حج کرنے نہیں جاتے تھے کہ میری موت نہ آ جائے،
تو خواب میں جب آپ نے یہ بات بتائی تو پھر آپ حج پہ بھی چلے گئے. تو اصل میں انسان کو یہ نہیں پتہ کہ میں کب مروں گا، کہاں مروں گا، کل کر لوں گا، ابھی بڑا جوان ہوں، داڑھی رکھ لوں گا، بعد میں کر لوں گا، یہ کر لوں گا، بڑے وقت ہیں جی، اگلے سال حج کر لوں گا. نماز کا بڑا وقت ہے، شیطان جو دھوکہ دیتا رہتا ہے نا، نماز بھی ضائع کرا دیتا ہے، نیک کام کرنے نہیں دیتا. پہلے جو موت کے وقت انسان کو ساری زندگی کے عمل سامنے آئے تھے اور کہا جاتا ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب کر، اب کیا کرتا رہا ہے، دیکھ پڑھ. دن بھر کے سارے خیال نیند میں ہمیں آتے ہیں رات کو، تو زندگی بھر کے سارے جو ہمارے گناہ اور ثواب نیک کام کیے ہوتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں. تو انسان کو اس وقت افسوس ہوتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا، ایک صحابی تھے، موت کے وقت روح نہیں کر رہی، تڑپ رہے ہیں 3 دن. صحابی سارے دنیا کے بزرگ اور تابعین و تبع تابعین مل جائیں، ایک صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے، اتنا مقام ہے صحابی کا. کل اصحاب کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، حضور نے میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ پاکیزہ ہیں، اور جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت مل جائے گی تمہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس صحابی کی روح نہیں کر رہی، حضور کے پاس آ کر درخواست کی، یا رسول اللہ فلاں صحابی ہے ان کی روح نہیں کر رہی. آپ فرمایا اس کے پاس کلمہ پڑھو زور زور سے، تلقین کلمے کی کہتی ہیں. موت کے وقت کسی بنو اس کو نہ کہو کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے اونچا اونچا پڑھو، اس کو یاد آ جائے گا. کس کو یاد آ جائے گا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا. اس کو جو کلمے پر ثابت قدم رہا دنیا کے اندر، کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا، کلمے کا یقین اس کے دل کے اندر اتنا تھا کہ ساری دنیا بھی مل کے اس یقین کو اس کی ختم نہیں کرتی، اتنا یقین کلمے کا صحابہ کے اندر تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم بھی وہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائیں، تم نجات مل سکتی ہے. اب وہ کلمے کا یقین، اب موت کے وقت انسان کو اگر کلمے کا کثرت سے ذکر کرتا رہے تو موت کے وقت بھی اس کے سامنے آئے گا. جب موت کا فرشتہ آتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد، وہ دیکھتے ہی پڑھ لیتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن میں کہو نہیں اس کو، سورہ یاسین اس کے پاس پڑھو تاکہ اس کی آسانی ہو جائے. روح سورہ یاسین کی برکت ہے. حضور نے فرمایا جب کوئی مر رہا ہو اس کی روح نہ نکلتی ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو. اب یہ موت کا وقت جو ہوتا ہے بڑی سختی ہوتی ہے، نزا کا وقت، روح کھینچ کر نکالتا ہے. باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. ایسی باتیں کرتا تھا جو ناجائز، قیامت کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا، سب چیزیں دنیا کی سب پیسہ ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، نہ ایمان کا پتہ. ایمان کے اندر استقامت جو ہے پہلی شرط ہے. ایمان کے اندر سب سے پہلی شرط استقامت ہے. استقامت کیا ہے؟ کہ ہم نیکی کے کام ہمیشہ کریں، وقت پر کریں، اور اس کی قدر کریں کہ اللہ تو جو مجھے زندگی دی ہے، شکر ہے میں نے تیری یاد کر لی، نماز پڑھ لی، اور کلمہ چلتے پھرتے پڑھتا رہے، عادت بنا لے. ذکر کا میں نے یاد رکھنا، اللہ کو یاد ہر وقت رکھو. اللہ کو بلا دیں گے تو اللہ بھی ہمیں بلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. اے لوگوں، ان لوگوں میں نہ ہو جنہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا. جب اپنے آپ کو بلا دیا تو اللہ نے اس کو بلا دیا، پھر اللہ بھی. تو اپنے آپ کو یاد رکھنا کہ میں مرنا ہے، موت کے وقت مجھ سے پوچھا جائے گا، قبر میں حساب پوچھا جائے گا. فرشتے جب آتے ہیں تو انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کے یعنی سب سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں سے روح نکالی جاتی ہے. اس لیے حکم ہے جب رکوع میں جاؤ تو پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھو تو موت یاد آ جائے تمہیں کہ بھائی ہماری روح ہو سکتا ہے کہ آج ہی میں مر جاؤں. پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھنے سے یاد آ جائے کہ فرشتے آئیں گے، سب سے پہلے میری روح پاؤں کے انگوٹھوں سے نکالتے ہیں، تو موت یاد آ جائے اس وقت بھی. سجدے میں جائے انسان تو زمین پر سر رکھے کہ سوچے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں، اسی مٹی میں اندر میں جاؤں گا، اور اسی مٹی سے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا. اس کی زمین جو ہے یہ انسان کو سجدے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میں اس قبر میں جانے والا ہوں. تو اس لیے اپنے اوقات کو، جو اوقات ہیں ان کو سو کے ضائع نہ کریں، دنیا کے اندر فضول کاموں میں ضائع نہ کریں. یہ بڑے قیمتی وقت ہیں. آج وقت ہے، موت کے وقت کہے گا مجھے تھوڑی سی ابھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے تھوڑا سا مجھے مہلت دے دو، میں زندگی میں نیک کام نعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا. اللہ کہتے ہیں کلا ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اگر اس کو وقت دیا بھی تو پھر یہ وہی کچھ کرے گا
قیامت تک اب یہ برزخ میں رہے گا. برزخ پردے کو کہتے ہیں. قیامت اور مرنے کے بعد قیامت تک آنے وقت کو برزخ کہتے ہیں. یہ عالم برزخ ہے. انسان سمجھتا ہے میری زندگی ختم ہو گئی. نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا 5 زندگی ہیں، 6 زندگی ہیں بلکہ. تو ایک حیوانی زندگی ہے، بچپن میں جیسے انسان حیوانوں کی طرح ہوتا ہے، رو کے ہر کام کرا لیتا ہے. کئی دفعہ پخانا بھی بچے کھا لیتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں ہوتا، شعور ہی نہیں ہوتا. اسی طرح انسان جو حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، مرضی آئی سویا، مرضی آئی کھایا، مرضی حلال دیکھا حرام نہ دیکھا، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا. نماز ضائع ہو گئی تو پرواہ ہی نہیں کہ میری نماز ضائع ہو گئی. اللہ اکبر. حضور نے جس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے، اس کی ایسی مثال ایسی ہے کہ اس کے بال بچے مکان ہر چیز اسے چھین لیا جائے پھر بھی تھوڑا. یعنی عصر کا وقت کیوں فرمایا کہ موت کے وقت انسان کو عصر کا وقت یاد آتا ہے، عصر وقت سامنے آتا ہے. فرشتوں سے اگر وہ نمازی تھا، نماز کا پابند تھا، حضور قرآن کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر عصر کی نماز کی. موت کے وقت عصر کا وقت نظر آتا ہے، سورج غروب زندگی کا ہو رہا ہوتا ہے. وہ فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا ٹھہر جو، میری نماز کا وقت ہے. اب فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اس کو مہلت دیتے ہیں. قبر میں بھی جب آپ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے نماز کام آئے گی. سر کی طرف نماز ہوتی ہے، دائیں طرف روزہ آتا ہے، بائیں طرف زکوٰۃ آتی ہے، پاؤں کی طرف حج اور نیک کام آتے ہیں. شکل میں آتے ہیں، انسانی شکل میں ہوتے ہیں، ہوتے فرشتے ہیں. فرشتہ سوال کرتا ہے مر ربک، تیرا پالنے والا کون تھا؟ کہے گا دکان پال رہی تھی، نوکری پال رہی تھی، کھیتی باڑی پال رہی تھی، میرا افسر بڑا اچھا تھا جی. وہ اب کیوں یاد نہیں؟ اب اللہ نے انسانوں کی ارواح کو جب بنایا، سب کو اکٹھا کیا، پوچھا، سب سے یہی سوال کیا تھا تمہارا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ سب نے کہا قالوا بلا انت، اللہ آپ ہیں. الست بربکم، یہ عید الست اس کو کہتے ہیں. کہنا قیامت کو یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تمہارا رب کون ہے. سب نے کہا اے اللہ. اللہ نے کہا شہدنا علی انفسنا، تم خود بھی گواہ ہو، اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں، سب نیک لوگ سب گواہ ہیں کہ تم نے یہ کہہ دیا. تو قبر میں بھی سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے مر ربک، تو یہ کون پال رہا تھا؟ دنیا میں مشق کی اس نے کہ اللہ پال رہے ہیں. اللہ کی ذات پالتی ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اشیاء جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ سے پوچھتی ہیں. کھانا جب ہم کھاتے ہیں حلق میں فرشتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں فیصلہ صحت کا کروں کہ بیماری کا کروں. اس کا اب رزق کے حلال لقمہ کھا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، حد سے بڑھ کے نہیں کھاتا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن نہ زیادہ کھاؤ نہ زیادہ پیو. اللہ کا حکم ہے. بیماریاں زیادہ کھانے سے لگتی ہیں. اب یہ انسان جب اللہ کے حکم کے مطابق کماتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، تو ہم دنیا کو دین بنا لیتے ہیں. دنیا کو دین بنانے کا آسان ترکیب کیا ہے کہ ہر کام دیکھے کہ میں اللہ کا حکم اس میں کیا ہے. غمی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے. شادی ہے، اس میں دیکھیں ہم اب پاکستان بننا 14 اگست کو اب خوشیاں جو منا رہے تھے، کیا یہ حدیث میں آتا ہے جھنڈیاں بناؤ اور توترے بجاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو؟ کیا ہمیں تو چھوٹی کے موقع پر نماز زیادہ، عید کے دن خوشی کے دن ہے، ہمیں 2 رکعت اور نماز پڑھو، زیادہ کر دو 6 نمازیں ہو گئی. ہمیں تو طریقہ بتا دیا، جب خوشی ہو تو پھر بھی اللہ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرو. ہمیں تو نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہندوؤں اور سکھوں سے ہمیں نجات دی، الگ ملک دیا، آزادی سے اذانیں دے رہے ہیں، آزادی سے سارے کام کر رہے ہیں. ہمیں بجائے اس کی کہ آزادی کو ہم خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کا عذاب پھر آتا نہیں. ایسے ہی آتا ہے. یہ عذاب نہیں ہے، مہنگائی عذاب ہے، نفرتیں آپس میں عذاب ہے. اللہ کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم جس کو بھی پکڑتے ہیں گناہوں کے سبب پکڑتے ہیں، کسی کو اللہ تکلیف نہیں دیتے. ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بچہ اٹھایا ہوئے ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہ کیا میں اس بچے کو آگ میں ڈالوں گی؟ ہم نے کون سی ماں اپنے بچے کو ڈالتی ہے آگ میں؟ پھر میں اللہ کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر انسان سے ماں کے بچے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ کیوں ڈال دے گا دوستوں میں؟ آ گئے جبرائیل. تو فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ کسی بھی ظلم نہیں کرتے، یہ انسان خود ظالم ہے. اللہ کی جب نافرمانی ہم کرتے ہیں تو اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ظلم کے معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، غلط. ہاں جی، وضع الشیء علی غیر محلی، اگر کسی چیز کو ہم نے اپنی جگہ، ایک انسان کو وزیر بنا دیا، وزیر صحت، تو اس نے ایک دن بھی صحت کا کورس نہیں کیا تھا، کہ ڈاکٹر رہا ہے، اب یہ ظلم ہے. حضرت عمر رضی اللہ بازار میں گشت کرتے تھے، پوچھتے تھے
یہ کام کر رہے ہو، تم نے یہ کام سیکھا ہے، بغیر سیکھے کر رہے ہو تو سزا دیا کرتے تھے۔ تو اصل میں ساری چیز یہ ہے کہ ہم نے دین نہیں سیکھا، دنیا بہت کچھ جانتے ہیں، انسان پر محنت ہو رہی ہے، لوہے پہ محنت ہو رہی ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے لوہا، انسان پہ محنت نہیں ہے، انسان بگڑ گیا ہے۔ سب سے پہلی محنت انسان پر نبی اسلام نے آ کر ایمان بنایا۔ صحابہ کہتے تھے ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے۔ ایمان قرآن سے پتہ چلے گا ہمیں، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے اندر ہر چیز کا علم اللہ نے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا، جتنا آپ غوطے لگائیں ہیرے جواہرات ملیں گے آپ کو، لیکن آپ جانتے ہی نہیں علم۔ بجلی کی تار گری ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کرنٹ ہے، آپ کو علم ہے، تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، سانپ کو گودی میں نہیں رکھیں گے، کہیں تو رستہ اس میں زہر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کو پتہ ہونا چاہیے گناہ زہر ہے، گناہ مصیبت لانے کا ذریعہ ہے، گناہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اس کا اثر موت کے وقت پتہ چلتا ہے۔ انسان کو کہتا ہے کاش کہ میں دوبارہ زندہ مل جاؤں، دوبارہ مجھے تھوڑا وقت مل جائے۔ اب کسی کو بیٹھا ہو نا، اس کا 2 رکعت نفل پڑھ لو، او جی کون سے نفل پڑھ لو؟ بھائی تو شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے وقت دیا ہوا ہے۔ اشراق کی نماز پڑھیں، اشراق کی نماز سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد آپ نے وقت کی قدر کی۔ حضور نے فرمایا جو شخص مسجد میں بیٹھا رہے نماز پڑھنے کے بعد اور ذکر کرے، اللہ کی تلاوت کرے، سورج نکلنے کے 10 منٹ 15 منٹ بعد 2 رکعت پڑھ لے، 2 سے 12 تک پڑھ سکتا ہے، تو فرمایا اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارے پاس وقت کی قدر ہو۔ اشراق کے بعد 1 گھنٹے بعد چاش کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی آپ چاش کی نماز پڑھیں، 2 سے 12 تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب چاش کی نماز حضور نے فرمایا سارے جسم کا صدقہ ہے، ہر انسان کے جوڑ ہے، 360 جوڑ ہے، ہر روز ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے، اور انسان اتنے صدقے نہیں دے سکتا۔ آپ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بڑے غریب، صدقہ کیسے کرے؟ فرمایا چاش کی نماز پڑھو، تمہارے جسم کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور جسم کا صدقہ صدقہ تو رد البلا، حضور نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، الصدقہ تدفع موت السوء، بری موت سے تمہیں بچاتا ہے۔ تو یہ صدقہ ہے نوافل نماز، یعنی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو نیکی کے کام فرضوں کے علاوہ کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے، اس کو ما زال عبدی یتقرب بالنوافل، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ہمیشہ نفل نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ تو موت کے وقت اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ میں بتا رہا تھا، جو آیت میں نے پڑھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اس آیت کے میں نے تفسیر میں آتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس گھر میں ایک نوکر تھا، اس نوکر کو گھر والوں نے کہا یہ سامان بازار سے لاؤ، باہر نکلا تو ایک شخص اس کو ملا، اس نے کہا اس عورت کی کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ سامان لے رہا ہوں، بچی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بچی جو پیدا ہوئی ہے تمہیں پتہ ہے کون ہے کہ نہیں؟ کہ یہ بچی جو ہے زنا کرائے گی 100 آدمیوں سے، اور اس کی موت آئے گی مکڑی سے۔ جس آدمی یہ سودا لینے جا رہا تھا بازار سے، اس نے کہا آپ سودا نہیں خریدو گے، چھوڑا خریدا، آگر اس بچی کے پیٹ میں مار دیا۔ بچی کو جراح کے پاس ماں لے گئی، بچی ٹھیک ہو گئی، بڑی خوبصورت بچی تھی، واقعی یہ بھاگ گیا، ملک سے دور چلا گیا، بڑا پیسہ کمایا، 8-10 سال بعد آیا، ماں سے کہتا میری شادی کرا، 15 سال بعد آیا شادی کرو، اور بڑی خوبصورت بچی ہونے چاہیے، بڑا مال ہے میرے پاس۔ میں نے کہا اچھا، اتفاق ایسے ہوا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، لمبا وقت نہیں ہے اس پر۔ اب اس بچی کے گھر میں آئی جو بڑی خوبصورت، اس کو نہیں پتہ تھا، انہوں نے رشتہ دے دیا، شادی ہو گئی۔ اب اس نے کہا یہ، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ وہی بچی ہے، اس کو بھی نہیں پتہ۔ اس نے ایک محل بنایا، اور اس محل کی چاروں طرف اتنے احتیاط کی کہ چونٹی بھی اندر نہ آ سکے، مچھر بھی اندر نہ آ سکے، موت کا فرشتہ کیسے آئے گا، اس کو خیال تھا۔ لیکن موت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں نہ آ سکے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے موت۔ اب ایک دن وہ لیٹی ہوئی تھی تو ایک کیڑا چڑھ رہا ہے دیوار کے اوپر، اس نے سوچا کہ یہ پر والا کیڑا تھا، اس نے سوچا کہ میں اس کو مار دوں، کہیں یہی نہ ہوئی کہاں سے آ گیا۔ اس کے خاوند نے اس کو مارا، جب تو اچھل کر وہ اس عورت پر آ کے گرا، اور اس کا اتنا زہریلا تھا کہ اسی سے مر گئی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، یہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج، تم موت سے بچ نہیں سکتے ہو، چاہے قلعے بنا لو موت سے بچنے کے لیے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرے حبیب اعلان کر دیں آپ، موت سے بھاگتے ہوئے تمہیں مل کر رہے گی، کہاں جاؤ گے موت سے بھاگ کر؟ ہے جی کہیں نہیں جا سکتے، جہاں بھی ہے وما تدری نفس بأی ارض، کسی کو نہیں پتہ کب آئے گی۔ تو وہ صحابی جب ان کی روح نہیں نکل رہی تھی تو تڑپ رہے تھے، حضور جب خود تشریف لے گئے اور کہا بتاؤ اس کی ماں باپ زندہ ہیں؟ آخر زندہ ہیں، ماں زندہ ہے، باپ اس کا مر گیا ہے، یعنی موت کے وقت تکلیف کا سبب ماں باپ کی نافرمانی،
میں آپ بتانا یہ چاہتا ہوں، ماں باپ کی نافرمانی ایک صحابی ہے، نہیں بچ سکتا، اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے موت کے وقت، اس عذاب سے بچنے کے لیے ماں باپ کی فرمانبرداری کرے۔ اب حضور نے ماں زندہ تھی، اس کو بلایا، بلا کر کہا یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہ ہاں جی بیٹا۔ تو ناراض تو نہیں ہے ایسے کہ ناراض ہوں؟ فرمایا تو اس کو کیوں ناراض ہے؟ اس نے کہا بیوی بچوں کو بڑا خیال کرتا، مجھے پوچھتا ہی نہیں۔ کہ اچھا ناراض اس لیے ہے، بلال آگ جلاؤ اور اس کو ابھی آگ میں ڈالو اس کو۔ حضور نے فرمایا اس صحابی کے متعلق، حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال نے کہا، جب آپ نے یہ بات کہی تو ماں رونے لگی، یا رسول اللہ میرا بیٹا آگ میں نہ ڈالے۔ فرمایا اس آگ سے ہزاروں جہنم کی آگ میں جا رہا ہے تیرا بیٹا، اس کو بخش دے، معاف کر دے، پھر تجھے بخش جائے۔ تو ماں باپ کو اگر ناراض ہیں تو ان کو ناراضی کریں، موت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں گے تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی نافرمانی دو دفعہ، ایک اللہ کی نافرمانی ہے، پھر ماں باپ، اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرو، تو اللہ کی نافرمانی اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ حج کرے گا قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ دے گا قبول نہیں ہوگی، کوئی نیک عمل اس کا قبول نہیں ہوتا جب تک ماں باپ خوش نہ ہو۔ سخط الوالد فی سخط الرب، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کو دنیا میں سختیاں موت کے وقت بھی دی جاتی ہے، اسی طرح موت کے وقت اور کئی قسم کے گناہ ہیں جن کا عذاب موت کے وقت دیتے ہیں، لیکن کچھ نیک بندے ہوتے ہیں ان کو موت کے وقت سختی ہوتی ہے تو اللہ ان کا ایسا ایک گناہ ہے جو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس سختی کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ دو شخص مر رہے تھے، ایک آدمی مر رہا ہے صحرا کے اندر، ماں نے پوچھتی ہے کہ بیٹے کو تیری حسرت ہے کہ مچھلی دل کرتا ہے؟ وہ بیٹے مچھلی صحرا میں کہاں ہوتی ہے؟ اتنے میں ایک پرندہ آیا، بھونی مچھلی اس نے پھینکی، اس نے کھا لی، مر گئی۔ لوگ کہنے کہ بڑا بزرگ تھا کہ اللہ نے موت کے وقت۔ دوسرا مر رہا تھا، کوئی اس کے پاس آدمی نہیں ہے، اس کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، موت کو بڑی پیاس لگتی ہے، سمندر پیرو پیاس ختم نہیں ہوتی، شیطان آ کر شراب پلاتا ہے پھر اس وقت۔ نیک عمل کرنے والے سے تو میں نہیں مانتے اس کی بات کو۔ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کشف کے عالم میں شیطان آ کے شراب پیش کرتا ہے، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہ میں فرشتہ ہوں اللہ کی طرف سے۔ میں کہا یہ تو حرام ہے، اللہ کے نبی نے اس کو حرام کر دیا ہے، میں نہیں پی سکتا اس کو۔ انہوں نے کہا نہیں میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ آپ کے لیے حلال کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اب جب ہوش میں آئے تو کہنے لگا تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ اس نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا دیا، یہ علم نہیں بچا سکتا کسی کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کی قدر کریں۔ اور تو وہ جب اس نے کلمہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اس نے زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سلمان فارسی سے کہا، آپ نے حضور نے فرمایا سلمان جاؤ دیکھو اس کا کیا حال ہے، دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ مرنا ہے اور موت کی سختی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ماں باپ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ اتنے گناہ ہیں کہ ان کے انسان کو دنیا میں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں سکون کی زندگی، قبر کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، تو ایک ہی راستہ ہے، دین کو اپنائیں۔ دین کے اندر 3 لفظ ہیں، دال یہ نون، اور دنیا کے اندر 4 لفظ ہیں، دال نون یہ الف۔ پہلے 3 ہے اور پھر 4 ہے۔ اگر ہم نے 3 کو چھوڑ کو 1 2 4 3 کہیں گے تو سارا حساب غلط ہو جائے گا، ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پہلے 3 کو قائم کریں، 3 کو آپ دنیا کو بھی دین بنا سکتے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کھانا پینا کمانا سونا اٹھنا سب یہ اب عبادت ہے، ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق حضور کی طریقے پر کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور مرنا آسان فرمائے، کلمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا